الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أنذر عشيرتك الأقربين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ الحمدللہ بڑا اچھا اقدام ہے یہ سرپرستوں کے ساتھ مدارس کی طرف سے کوئی ایسا اجتماع مجلس، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے بچے ہمارا مشترکہ سرمایہ ہیں، مشترکہ سرمایہ ہیں، کیونکہ یہ بچے اگر ہم ان کو انفرادی سمجھتے رہیں گے کہ نہیں یہ تو آپ کے بچے ہیں، آپ مدرسے کے ذمہ ڈال دیں گے کہ ان کی تربیت تو مدرسے کی ذمہ داری ہے، تو اس وقت پھر صحیح معنوں میں ہم اپنے اس امت کا مستقبل تیار نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے جب تک ہم اپنی توانائیوں کو اکٹھا کر کے نہیں لگائیں گے اس وقت تک اچھے نتائج نہیں ملیں گے۔ تو جس طرح ابھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کا پورا تعاون مدرسے کی انتظامیہ سے، یہاں کے اساتذہ سے، معتمم صاحب سے پوچھ کے، جہاں ان کی طرف سے کوئی مطالبہ آتا ہے، آپ سے کوئی ہدایات دی جاتی ہیں ادارے کی طرف سے، تو ان پر پورا عمل ہو۔ اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کی بھی خیر ہوگی، آپ کی اولاد کی بھی بھلائی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی امت مسلمہ کو یہی لوگ جا کے اوپر لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارا ماحول تھا مدرسوں کا، وہ اسی طرح کا تھا کہ بس ہم کہتے تھے کہ استاد جی یہ آپ کا ہے، اس کا گوشت پوشت بھی آپ کا ہے، صرف ہڈیاں ہمیں سلامت چاہیے، ایسا ہی ہوتا تھا۔ لیکن اب وہ دور بھی نہیں ہے، اور ویسا کرتے کرتے ہم نے بہت کچھ کھویا بھی ہے۔ تو اس لیے آپ پوری توجہ دیں۔ بچے کی تربیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت تو 40 چلے کے اندر شروع ہو جاتی ہے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت تو ماں کے پیٹ کے اندر سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور آج کل آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور چیز ہے کہ بعض اقوام ایسی ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو مشکل چیزیں لکھائی پڑھائی جاتی ہیں، بعض لوگ میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں، اس کو ریاضیات پڑھاتے ہیں۔ ہم نے بعض اپنے اکابرین کے بارے میں سنا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جو پیدائش کے بعد ان کو ایک قرآن یاد تھا۔ تو اس چیز کا ایک جو ماحول ہے، بچہ یعنی کہ جو ماحول ہے، جو اس کی والدہ کا جو کچھ اس کے حمل کے دوران جو جس میں مشغول رہیں، اس کا اثر ہے۔ تو اس لیے ایک اچھا ماحول بنانا اس وقت سے ہی ضروری ہے۔ پھر بچے کی جو ہمارے پاس وقت ہے وہ صرف اور صرف 13-14 سال تک کا ہے، اس میں ہم بچوں کو اپنی مرضی سے طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ پھر 14 سال کے بعد کا جو بچہ ہے، پھر اس کی رائے کا احترام بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ جو رائے آنی ہے 14 سال کے بعد، اس کے لیے آپ نے تیاری شروع کر دینی ہے، کہ تاکہ آپ کی بچے کی رائے بالکل ایک مناسب قسم کی رائے ہے۔ اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اولین دعوت کی جو دی گئی، وہ یہی کہا گیا کہ اپنے گھر والوں سے شروع کریں، کہ سب سے پہلے ہماری تبلیغ کے محتاج، ہماری اصلاح کے محتاج، ہمارے اس تعلیم کے محتاج وہ ہمارے گھر والے ہیں۔ ہمارے گھر والوں میں کون ہے؟ ہمارے بچے بھی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عملی زندگی دیکھیں، ان کا ازواج مطہرات کے ساتھ معاملات دیکھیں، اس میں تربیت تھی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کثرت زوجات ہیں، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ تاکہ امت کو تربیت کے مواقع مل سکیں، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا تھا ازواج مطہرات نے۔ پھر وہی زندگی ازواج مطہرات کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی زندگی ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس پر ہمیں عمل کا حکم دیا گیا ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کی تربیت کے بارے میں مزاج یہ تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سواری پر سوار تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پیچھے بٹھا لیا، اور مجھے جب پیچھے بٹھایا تو بچے چھوٹے ہیں لیکن باتیں کیا سکھا رہے ہیں؟ باتیں سکھا رہے ہیں کہ یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اے غلام، نا بچے، بیٹا میں آپ کو ایک چیز سکھاتا ہوں، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ کے احکامات کی رعایت کرو، اللہ کے جو حکم ہیں ان کو مانو، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی نواہی سے رک جاؤ، تجدہ تجاہک، تو ہر کام میں اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ آپ کے معاون ہوگا۔ حالانکہ بچہ چھوٹا ہے، بات بہت بڑی کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ ایک تربیت کا انداز ہے کہ بچوں کو ہمیشہ بڑا ہدف دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب کچھ چیز مانگنی ہو نا، کسی اور سے نہیں مانگو، اللہ سے مانگو۔ اور اسی تربیت پر عمل کر کے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسے بزرگوں کی والدات کیسے ان کی تربیت کرتی تھی۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جہاں کہیں کسی کی مدد کی ضرورت پڑے فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ یعنی تربیت، اس میں ایمانیات بھی سکھائی جا رہی ہیں، اس میں توحید بھی سکھائی جا رہی ہے، اس میں معاملات بھی سکھائے جا رہے ہیں، اور اس میں بچے کا ایک نظریہ دیا جا رہا ہے کہ بچہ تاکہ پوری امت کے لیے کام کرے، صرف ایک جسم کے لیے کام نہ کرے، صرف اپنے پیٹ کے لیے کام نہ کرے، اور نہ ہم اپنے بچے کو یہ ہدف دیں کہ بچہ کل بھوکا مرے گا اگر پڑھے گا نہیں تو۔ نہیں، بچہ بھوکا نہیں مرے گا، بلکہ امت زوال کی پستیوں میں مزید چلی جائے گی۔ اگر میٹھا بیٹا پیچھے رہ جائے گا تو سب سے پہلے امت کو نقصان ہوگا۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق تو اللہ کی عیال ہے، اللہ نے یہ جو اولاد ہمیں دی ہے یہ تو ہمارے پاس امانت ہے، اور اللہ نے اس میں ہمیں ایک محدود اختیار دیا ہے، کلی اختیار بھی نہیں دیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق اللہ فی معصیت الخالق، چاہے وہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم والدین بھی دیں تو اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اس کے علاوہ والدین کی تمام باتیں ماننی پڑتی ہیں، چونکہ اصل میں تو یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اصل میں یہ اللہ کی امانت ہے۔ تو اس لیے جو تربیت ہے وہ ہمارا مشترکہ ہدف ہے، والدین کا بھی، مدرسے والوں کا بھی، اساتذہ کا بھی، محتمم صاحب کا بھی، اور اس مشترکہ ہدف میں دونوں محنت کرتے ہیں۔ اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ تاریخ دمشق میں ایک سلف میں سے کسی کا بڑا مفید مقولہ ہے جس پر حضرت نے بھی تھوڑی سی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ اذا كنت معلم الاطفال ليكن اول اصلاحك للاطفال اصلاحك لنفسك، کہ اگر آپ بچوں کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی سب سے پہلی تربیت یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لو، اصلاحک لنفسک، سب سے پہلی تربیت کیا ہے؟ آپ اپنی اصلاح کر لو۔ کیوں؟ ان عیوبہم معقودۃ بعیبک، کہ ان میں جو بری عادات ہیں نا وہ آپ کی بری عادات سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر آگے کہا کہ ان الحسن عندہم ما فعلت، کہ ان کے نزدیک سب سے اچھا رول کیا ہے؟ ما فعلت، جو آپ ان کے سامنے کر رہے ہیں۔ اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو سچ ان کے سامنے ایک اچھا رول ہے، اگر آپ چالاکی، جھوٹ، خدا یہ کر رہے ہیں تو یہ ان کے سامنے ایک اچھا رول ہوگا، ان کی تربیت آپ ایسی کر رہے ہیں۔ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ پر وہ پل پڑھ رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ ان الحسن عندهم ما فعلت وان القبیح عندهم ما ترکت،
اور بری بات کیا ہے؟ ما ترکتا، جس کو آپ بھی چھوڑ رہے ہو، جس سے آپ بھی بچ رہے ہو، جھوٹ سے بچ رہے ہو، غیبت سے بچ رہے ہو، چغلی سے بچ رہے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچ رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی جو تربیت ہے، جو بچوں کی تربیت سے منسلک لوگ ہیں، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اصلاحک لنفسک، لأن الحسن عندهم ما فعلت والقبیح عندهم ما ترکت. تو اس لیے بچوں کے بعض چیزوں میں والدین کی بھی پکڑ ہو جائے گی اللہ کے ہاں، اور اگر بچہ نیک ہوگا تو اس کا اجر بھی والدین کو ملے گا. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا مات الانسان ينقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جاریہ، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو تین چیزیں ہیں، تین چیزوں کے علاوہ باقی ساری چیزوں بندے کے اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے بالکل، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کو پہنچتی رہتی ہیں. ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا علم ينتفع به، کہ کوئی ایسا علم جو اس نے پھیلایا ہو اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور تیسرا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ ولد صالح يدعو له، کہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی رہے. تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے. اور اگر غلط تربیت کریں گے تو یہ تو ایک امانت ہے، گویا کہ آپ نے خیانت کر دی، اس پر پکڑ بھی ہے، اس پر پکڑ بھی ہے، کل جواب بھی دینا ہوگا کہ آپ کو تربیت کا موقع ملا تھا، اللہ کی طرف سے آپ کو اولاد ملی تھی، آپ نے صحیح تربیت نہیں کی ان کی. تو اس لیے آپ لوگوں کی پوری توجہ رہے گی، خود عملی طور پر اپنی اصلاح کی فکر رہے گی. اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. باقی تمام نفعوں کا مالک ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. باقی ہمارا جو ہدف ہے وہ صرف یہ ہے کہ امت کی جہاں ضرورت ہے وہ ہم اپنی ان اولادوں سے پوری کریں. کیوں کہ اگر آپ نے صرف بچے کو دنیاوی تعلیم دی اور دینی تعلیم نہ دی تو سمجھو کہ آپ نے بندر کے ہاتھ میں اس طرح پکڑا دیا ہے. اور وہ سارا کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ دنیاوی تربیت تو تھی لیکن دینی امانت داری بتائی نہیں گئی، سچ کے متعلق بتایا نہیں گیا. تو آج ہمارے بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ کیا ہے، خیانت بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، جس کی وجہ سے ساری قوم ان کو بھگت رہی ہے. اصل میں یہ ہماری غلطیاں ہیں جن کو ہم بھگت رہے ہیں. تو ہماری آج کی غلطیاں کل آنے والی قوم کو بھگتنا پڑیں گی. تو اس لیے اگر آج بچوں کی تربیت دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم میں بھی ہوگی تو یہ بچہ کل امت کے لیے خیر بنے گا. اور اگر صرف دینی تربیت ہوگی، صرف دنیاوی تربیت ہوگی، دینی تربیت نہیں ہوگی، یہ بچہ کل شر بنے گا. اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، ورنہ صرف ایک ہتھیار دے دینا اور اس کے چلانے کے آداب نہ سکھانا کہ کہاں چلنا چاہیے، اپنوں پر چلے یا غیروں پر چلے، یہ آداب نہیں سکھایا آپ نے تو یہ تو ظلم کر دیا آپ نے اس کے ساتھ. تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور باقی اس پر رزق کا وعدہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ایم اے کرے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا تو روزی ملے گی، نہیں بنے گا تو بھوکا مرے گا. ایسا نہیں. آج پاکستان میں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بالکل ان پڑھ لوگوں کو بس نوکری کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کو اپنے گلی محلے میں مل جائیں گے ایسے لوگ. یہ رزق کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت فیصلہ ہو چکا تھا. وہ آتا ہے جب 4 ماہ پورے ہوتے ہیں، ينفخ فیہ الروح، اس وقت روح بھی پھونکی جاتی ہے، اور اس وقت اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اور اس وقت اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ باتیں کچھ سکھائیں، ان میں یہ بھی سنوایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ پوری امت مل جائے کہ آپ کو کچھ ایسا دے سکے کہ جو اللہ نے آپ کے مقدر میں نہیں لکھا تو وہ آپ کو کبھی نہیں دے سکے گی.
اور اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے آپ کو کسی چیز سے محروم کرنا چاہے تو اللہ نے آپ کے مقدر میں اگر لکھ دی ہوگی تو وہ آپ کو مل کے رہے گی، کبھی آپ محروم نہیں ہوں گے۔ اگر محروم ہونا ہوتا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے گھر میں نہ پلتے، ایسا نہ ہوتا کہ کوئی اپنے دشمن کو پال رہا ہوتا۔ لیکن اللہ نے جس کو رکھنا ہے، جس کو نوازنا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ نے جہاں محروم رکھنا ہے اس کو وہاں کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ باقی ہماری اولادوں کی تربیت کبھی اس لیے نہیں ہے کہ یہ دنیا کمانے کے لیے ہوگا، پیٹ پالنے کے لیے ہوگا، نہیں، ہم اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے یہ ادارے ہیں، یہاں اس پر محنت ہو رہی ہے۔ یہاں اگر ہم دنیاوی علوم بھی پڑھاتے ہیں تو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ یہ امت کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا آپ بھی اپنے بچوں کے بارے میں نیت کریں، اور کبھی اپنے بچوں کو ایسا ہدف نہیں دیں گے نہیں بیٹا کل نوکری ملے گی، عہدہ ملے گا، نہیں، آپ نے امت کی رہنمائی کرنی ہے، امت کی خدمت کرنی ہے، امت کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ آپ نے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین، الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بھی تربیت فرما، ہمیں بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے استعمال فرما۔ یا اللہ ہماری اعانت فرما ہماری اولاد کی تربیت کے سلسلے میں۔ یا اللہ جو لوگ ان کے سلسلے میں متفکر ہیں ان کی رہنمائی فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو، ادارے والوں کو، اس پروگرام مرتب کرنے والوں کو یا اللہ بہت بہت خیر نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب میں جس کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا فرما۔ یا اللہ تو ہر حاجت سے واقف ہے، یا اللہ تو تمام کی حاجات کو پورا فرما۔ آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔